السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء متوسطہ ثانیہ، آپ لوگ جملہ خبریہ پڑھ رہے تھے، اس میں تمرین نمبر 1 آپ لوگوں کو بنانے کے لیے دیا گیا تھا، اور تمرین نمبر 2 سے بھی آپ کو کہا گیا تھا کہ جو نمبر 1 ہے جس میں 9 جملے ہیں، یہ آپ کو بنا کر کے لانا ہے۔ آج کے درس میں تمرین نمبر 2 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے یہ ہے، یہاں پر سے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ مناسب کلمے بڑھا کر جملہ مفیدہ بناؤ کہ جن کی ترکیب 3 کلموں یا اس سے زیادہ سے ہو۔ اس تمرین میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو خالی جگہیں ہیں، ان خالی جگہوں میں آپ کو کلمات بھرنا ہے، اس طرح سے بھریں گے کہ یہ مکمل جملے بن جائیں، جملہ مفیدہ بن جائیں، اور کم از کم ہر جملہ میں 3 کلمات ضرور ہوں۔ 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 سے کم نہ ہوں۔ یہ آپ کو اس تمرین میں کرنا ہے، آپ کو اسے لکھنا ہے کاپی میں۔ لکھتے سمے آپ کو سستی نہیں کرنی ہے، جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے وہ پورا کریں۔ یہ سب چیزیں امتحان میں آنے والی ہیں، آپ کو انہیں لکھنا ہے اگر واقعی معنوں میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیے، یہ پہلا جملہ ہے ذہبہ۔ ذہبہ ایک فعل ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، آپ کو یہاں پر کلمات بھرنے ہیں جس سے یہ مکمل جملہ بن جائے، اور جو کلمات ہوں وہ 3 سے کم نہ ہوں، کل ملا کر کے 3 کم سے کم ضرور بنے۔ ذہبہ وہ گیا، اس کو بنائیں گے مثال کے طور سے۔ ایک مثال ہے، ذہب خالد الی البیت، خالد گیا گھر کی طرف۔ تو یہاں پر 4 کلمات ہو رہے ہیں اور پورا جملہ بن رہا ہے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہا ہے۔ ذہب الاستاذ الی البیت، ذہب الولد الی المسجد۔ اس طرح سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے ینصح۔ یہ ایک فعل ہے، نصح ینصح معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ ینصح وہ نصیحت کرتا ہے یا نصیحت کرے گا۔ اس میں بھی ہمیں خالی جگہ بھرنا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور سے ینصح ابراہیم اباہ، ابراہیم اپنے والد کو نصیحت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ینصح الوالد ابنہ، والد صاحب اپنے لڑکے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یا اور جو آپ کو مناسب لگے، یہاں پر آپ خالی جگہ میں بھر سکتے ہیں کوئی بھی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات۔ تیسرا کلمہ ہے یجلس۔ جلسہ یجلس معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ یہاں پر بھی آپ کو اس طرح سے خالی جگہ بھرنا ہے کہ مکمل جملہ بن جائے اور جملے میں کم از کم 3 کلمات ضرور ہوں۔ اگلا کلمہ ہے یعرف۔ عرف یعرف، پہچاننا ہوتا ہے۔ یعرف وہ ایک مرد پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ جملہ بنائیں گے خالی جگہ بھر کر کے۔ الملک، ملک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی تمرین میں گزر چکا ہے۔ الملک یقتل القاتل، یا کوئی بھی اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یکسر، کسرہ یکسر توڑنا۔ یہاں پر بھی آپ کو خالی جگہ میں کچھ نہ کچھ بھرنا ہے۔ اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو۔ یہاں پر خالی جگہ ہے، وہاں پر آپ کو کچھ بھرنا ہے۔ ایک مثال جیسے خلق اللہ الناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، یا ینظر اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم القمر، اگلا جملہ ہے 8ویں نمبر پہ، ابراہیم القمر۔ درمیان میں خالی جگہیں ہیں، وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ بھرنا ہے۔ جعل اللہ ابراہیم، اللہ رب العالمین نے بنایا ابراہیم کو۔ کیا بنایا؟ یہاں پر خالی جگہ ہے آخر میں، خلیلہ
बना सकते हैं, यहाँ पर खलीला भर सकते हैं। तो ये तमरीन हो गई मुकम्मल, ये हमारा दर्स हो गया, यानी जुमला मुफीदा से मुतालिक ये पूरा हमने पढ़ लिया है। आगे नया सबक शुरू हो रहा है, अज्ज़ाए जुमला, जुमला के अज्ज़ा। अज्ज़ा जो है ये जुज़ की जमा है, जुज़ का माना होता है हिस्सा, पार्ट्स। अज्ज़ा पार्ट्स को कहा जाता है, और पार्ट हो, एक पार्ट हो तो उसको जुज़ कहा जाता है। जुमला के हिस्से, यानी जो जुमला होता है, कोई भी जुमला होता है, ज़रबा खालिदुन अल कल्बा, ये पूरा जुमला हुआ। तो इस जुमले के अंदर कौन कौन से अज्ज़ा हैं, हिस्से हैं, वो हम पढ़ेंगे। कोई भी जुमला होता है उसके कई अज्ज़ा होते हैं, तो इस सबक में आपको बताया जाएगा कि जुमला के अज्ज़ा कौन कौन से हैं, किस तरह के अज्ज़ा होते हैं। कोई भी हम जुमला बनाते हैं तो जुमले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मटेरियल मौजूद होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं, वो इस सबक में बयान किया जाएगा। तो यहाँ पर अज्ज़ाए जुमला ये एक हेडिंग है, उसके बाद फिर मिसालें आ रही हैं, मा ज़बहा इब्राहीम व इस्माइला वगैरह वगैरह, ये जुमले हैं। और इन जुमलों में अज्ज़ा पढ़ेंगे, हिस्से पढ़ेंगे कि माँ क्या है, ज़बहा क्या है, इब्राहीम क्या है, इस्माइल क्या है। लेकिन ये सब तफसीरात पढ़ने से पहले हम पहले कायदा पढ़ लेते हैं, ताकि कायदा पढ़ लेने के बाद हमें इन कलिमात को मुतय्यन करने में आसानी हो, और इन कलिमात के बारे में हम अच्छी तरह से समझ सकें कि ये क्या है। तो यहाँ पर शुरू में साहिब किताब ने तो कायदा नहीं बताया है, बाद में कायदा है सफ़ा नंबर 10 पे। पहले वही कायदा पढ़ लेते हैं, फिर यहीं पर हम दोबारा वापस आएंगे। अब आते हैं सफ़ा नंबर 10 पे। ये मेरे सामने और आपके सामने भी सफ़ा नंबर 10 है, इसमें कायदा बयान किया जा रहा है। कायदा नंबर 3, कलेमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलेमा किसको कहा जाता है, ये आपने दूसरी किताबों में पढ़ा हुआ है कि इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ अगर बामाना हो तो उसको मौजू कहा जाता है, और अगर लफ्ज़ मौजू एक ही हो, एक कलेमा हो, एक ही लफ्ज़ हो, तो उसी को कलेमा कहा जाता है, उसी को मुफरद भी कहा जाता है, उसी को कलेमा कहा जाता है। मिसाल के तौर से जैसे किताबुन, कलमुन, ये सब क्या है, एक माना को अदा कर रहे हैं और बामाना है। तो हर वो लफ्ज़ जो बामाना हो, माना वाला हो, जिसका माना हो बेमाना ना हो, मुहम्मल ना हो, माना वाला भी हो, और एक चीज़ को बताए, तो उसी को कलेमा कहा जाता है। कलेमा की यहाँ पर 3 किस्में बताई जा रही हैं कि जो एक लफ्ज़ है जिसको कलेमा कहा जाता है, मुफरद भी उसी को कहा जाता है, उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म के बारे में, फ़ेल के बारे में और हर्फ के बारे में भी उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर भी हम दोबारा इसको सरसरी अंदाज में बहुत इख्तिसार के साथ समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे जुमले हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें की तारीफ़ दी गई है यहाँ पर। इसमें किसको कहा जाता है, बयान किया जा रहा है कि इसमें वो लफ्ज़ है जो किसी इंसान या हैवान या नबातात या जमादात या किसी दूसरी चीज़ का नाम हो। यानी अगर किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान इंसान का नाम है, औरत का नाम भी हो सकता है इंसानों में से, जैसे आयशा, फातिमा, रुक़ैया, खदीजा, ज़ैनब, या इंसान के अलावा हैवान का नाम हो, जानवर का नाम हो, गाय, भैंस, बकरी, या नबातात हो, नबातात उगने वाली चीज़ें, घास, दरख्त, पौधे, या जमादात हो, जमादात यानी बेजान चीज़ें, जैसे कलम, कापी, पत्थर, मिट्टी, ये सब जमादात हैं, बेजान चीज़ें हैं। या किसी दूसरी चीज़ का नाम हो, इन चीज़ों के अलावा इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, इन सब के अलावा कोई और चीज़ हो, जैसे जिन, फरिश्ते, शैतान वगैरह। तो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको इसमें कहा जाता है। इसमें की ये तारीफ़ है। अगरचे कि आपने इससे पहले जो किताबें पढ़ी हैं उनमें ये पढ़ा होगा कि ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो और उसमें ज़माना ना पाया जाए तो उसको इसमें कहा जाता है। वही चीज़ है, बस अल्फाज अलग हैं,
کہنے کا مقصد دونوں کا ایک ہے، وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہی چیز یہ بھی ہے، بس بتانے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ آپ کو یہاں پر اس کتاب میں سے یہی یاد کرنا ہے، چونکہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تمرین النحو، تو جو کتاب آپ کی ہے اسی کتاب سے ہی یاد کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی زمانے میں کوئی تعریف یاد کر لی ہے تو اسی کو آپ زندگی بھر یاد کیے ہوئے ہیں اور کوئی دوسری تعریف یاد نہ کریں، نہیں ایسا نہ ہو، بلکہ وہ تعریف تو خیر یاد رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری کتابوں میں جو بھی پڑھیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ والی تعریف یاد کر لینی ہے، امتحان میں بھی آئے تو آپ کو یہی بتانا ہے۔ اور بھی دیگر چیزوں کی جو بھی تعریف اس کتاب میں آئے گی تو اسی کتاب سے آپ کو لکھنا ہے۔ با ہے فعل کی تعریف۔ فعل کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے کام کو۔ فعل کی تعریف کیا ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہے کہ فعل وہ لفظ ہے جو کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتائے، یعنی اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جو کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کو بتائے تو اس کو فعل کہا جائے گا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے میں کہوں نصرہ، نصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی۔ یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، ایک تو خاص کام بھی ہے اور خاص وقت بھی ہے۔ خاص کام کیا ہے؟ مدد کی، مدد کرنے کا کام ہوا ہے، یہ خاص کام ہے۔ اور خاص زمانہ کیا ہے؟ خاص وقت کیا ہے کہ یہ جو مدد کرنے کا کام ہوا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے، ماضی میں ہو چکا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ تو خاص وقت میں کوئی خاص کام ہو تو اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ نصرہ اسی کو ینصر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی ہو جائے گا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اس میں زمانہ جو ہوگا وقت ہوگا، موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ۔ اور نصرہ کے علاوہ سمع، کرم، حسب، دخل، شرب، اکل اور دوسرے افعال۔ تیسری قسم ہے جیم حرف۔ یہاں حرف کی تعریف کی جا رہی ہے، اس میں فعل کی 2 تعریف ہو چکی ہے، حرف کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور حرف کا معنی کنارہ ہوتا ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ خاص نہیں ہوتا ہے، تو نہ تو منسوب ہوتا ہے نہ منسوب الیہ ہوتا ہے، بلکہ یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسی لیے یہ حرف کہلاتا ہے۔ حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی بلا کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کوئی حرف ہے اس سے آپ مکمل معنی حاصل کرنا چاہیں، اسی سے معنی سمجھنا چاہیں تو حرف سے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو دوسرے کلمہ کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا ہے وہ مکمل طور سے اپنا معنی ادا نہیں کرتا ہے، کوئی بھی حرف ہو۔ جیسے مثال کے طور سے من کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی سے۔ اگر آپ کسی سے کہیں تو سے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ سے کیا چیز ہے۔ آپ کتنوں بھی مرتبہ آپ سے کہتے رہیں لیکن وہ بہت پریشان ہوگا کہ یہ سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، چونکہ سے جو ہے یہ حرف ہے، اس کو معنی والا بنانے کے لیے آپ کو کسی اور سے جوڑنا پڑے گا۔ آپ کہیں من المسجد، مسجد سے، من البیت، گھر سے، من دہلی، دہلی سے، تو پھر وہاں پر معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو حرف جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا مکمل طور سے معنی نہیں ادا کرتا ہے جب تک کہ اسے دوسرے کلموں سے نہیں جوڑا جاتا ہے، ملایا نہیں جاتا ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے تک، یہ بھی حرف ہے، یہ بھی معنی مکمل طور سے ادا نہیں کرتا ہے۔ ہاں اس کو اگر دوسرے سے جوڑ دیا جائے تو یہ بھی اپنا معنی ادا کرے گا۔ جیسے آپ کہیں الی البیت، گھر تک، الی المسجد، مسجد تک، الی الدکان، دکان تک، تو الی اکیلے اپنا معنی نہیں بتائے گا جب تک کہ اس کو دوسروں کے ساتھ نہ ملائے۔ ایسے ہی حروف کی مثالیں اور ہیں، لے کا معنی لیے ہوتا ہے، اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے، من کا معنی سے ہوتا ہے، ابھی بتایا گیا، فی کا معنی میں ہوتا ہے۔ اور بھی حروف آہستہ آہستہ آپ پڑھیں گے، جیسے انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، اللہ آپ نے پڑھا ہوگا، حروف مشبہ وہ حروف ہیں۔ ایسے ہی ان، لن، کئی، اذن یہ بھی حروف ہیں۔ حروف ندا، یا، ایا، حیا وغیرہ وہ بھی حروف ہیں۔ تو جو بھی حروف ہوتے ہیں وہ اپنا معنی مکمل طور سے ادا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ انہیں دوسروں کے ساتھ ملایا اور جوڑا جاتا ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں، آگے جو اس میں فعل اور حرف کی مثالیں دی گئی ہیں جملے کے اجزاء سے متعلق وہ ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔